لیگل میٹرز پہ بات کریں. ایک کیس جس کا 8 سال بعد فائنلی ججمنٹ آئی علی ظفر کے فیور میں. 8 سال پہلے میشا شفیع نے ان کے اوپر کیس کیا تھا فار ہراسمنٹ. تو اتنا وقت لگا, ججز چینج ہوئے, 200 کے قریب پیشیاں, اور اب فائنلی ورڈکٹ. تو ان کی لائر سے بات کرتے ہیں. بیرسٹر امبرین ہیں, امبرین قریشی. السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام, گڈ مارننگ. تھینک یو امبرین فار گیونگ اس ٹائم, بینگ پارٹ آف رائز اینڈ شائن. بہت شکریہ. تھینک یو. جی, تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ دے دوں. میشا کی ہراسمنٹ کی جو پٹیشن تھی وہ تو ڈسمس ہو گئی تھی. یہ علی نے خود فائل کیا تھا. یہ ڈیفیمیشن کا کیس تھا, اور اس میں obviously ہماری پوری لیگل ٹیم ہے, اور وی ہیو میڈ شو کہ پچھلے 8 سال میں بڑی ریزیلینس سے یہ کیس لڑا گیا ہے, اور وی ریئلی all of us are very very happy. صحیح. تو کیسی یہ کیسا سفر تھا جب شروعات ہوئی, تب بیچ میں کیا آبسٹیکلز, پریشانیاں, اور 8 سال کا عرصہ. از دس نارمل ان یور پروفیشن, آپ کے ایکسپیرینس میں, کہ 8 سال لگ جائیں ایک ہراسمنٹ کے کیس میں؟ دیکھیں, پاکستان میں نا اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں نا, جو عدالت جا کے انصاف مانگتا ہے وہ ایک ہی بات کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ٹائم بڑا لگتا ہے, ٹائم سے جسٹس نہیں ملتا. اور ایگزیکٹلی یہی ہوا تھا علی کے کیس میں, کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈیلے ہوا دوسری سائڈ کی طرف سے. 8 سال تو انہوں نے انکیش کیا نا ایلیگیشن لگا کے. تو آئی تھنک وہ ڈیفینیٹلی ایک بہت ہی ڈیمیجنگ پارٹ تھا کہ 8 سال لگ گئے. مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ فائنلی ایک ججمنٹ آئی ہے, اور یہ بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے, کیونکہ جو ڈیفیمیشن کے کیسز ہوتے ہیں اتنے ہائی پروفائل پاکستان میں, مجھے نہیں لگتا اتنا ہائی پروفائل ڈیفیمیشن کا کیس ہوا ہے جو کسی نے فائل کیا ہے آن بیسس آف فالس ایلیگیشن, اور اس کے بعد پھر اس نے اتنی ایویڈنس کے تھرو اس کو جیتا بھی ہے. سو آئی تھنک یہ بڑا ہسٹوریکل مومنٹ ہے پاکستان کی جورسپروڈنس آف ڈیفیمیشن لاز ایز ویل, ان فیکٹ سب کانٹیننٹ میں. بالکل. جو اماؤنٹ جو انہوں نے کیس میں جو ہم نے سنی مینشن ہوئی تھی اور 100 کروڑ 100 کروڑ, اور جو ایکچولی جو ججمنٹ میں آیا ہے وہ یہ کہ جی 50 lakhs جو ہیں وہ ان کو پے کرنے پڑیں گے ٹو علی ظفر. آر یو اوکے ود دیٹ؟ علی ظفر از اوکے ود دیٹ کہ جی کمپنسیشن 50 لاکھ انسٹیڈ آف 100 کروڑ ملی ہے؟ ہاں, آئی تھنک علی کا وہ مانیٹری نہیں تھا. علی کو زیادہ تھا کہ اس کی جو انوسنس ہے نا وہ ثابت ہو. مانیٹری جو ڈیمیجز ہوتے ہیں وہ تو ہر ڈیفیمیشن کیسز میں آتے ہیں, مگر کیونکہ وہ اتنے بڑے اسٹار تھے, اور وہ ایٹ دا ٹائم جب یہ ہوا, وہ باہر بھی فلم وغیرہ کر رہے تھے, اس وقت ان کو ڈیمیج کیا گیا. اور اس کے اوپر جب یہ ڈیفیمیشن کیس ہوتا ہے تو پھر آپ ایز پر دا اسٹینڈنگ آف دا پرسن آپ دکھاتے ہیں. سو علی کو مانیٹری کبھی نہیں ایشو تھا, اور ہاں یہ اس کو ہمیشہ ایوری ڈے جو اس کو ایشو تھا, جہاں پہ وہ ٹی وی پہ بھی بار بار آ کے یہی کہتا تھا کہ میرا جو کیس ہے وہ ڈیلے ہو رہا ہے, کیونکہ دوسری سائڈ پہ وہ چلی گئیں, کینیڈا چلی گئیں ایلیگیشن لگا کے, اور اس کے بعد پھر ان کا واپس آنا اور پھر جرا ان کی ہونا وہ بہت ڈیلے ہوا, اور دیٹ واز دا مین تھنگ. صحیح. اور امبرین, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جج جب فیصلہ کرنے جا رہے تھے تو کیس میں ان کو کیا جو ہیں اسٹرینتھس نظر آئیں آپ کی طرف سے, اور دوسری طرف سے کیا ویکنیسز نظر آئیں, اور پھر انہوں نے یہ ججمنٹ دی؟ آئی تھنک ہمارا کیس بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ تھا. ہمارے کیس میں ہم دکھا سکے تھرو ایویڈنس اور کنکریٹ ایویڈنس کہ یہ ایک صرف می ٹو موومنٹ کے اوپر ایک ہراسمنٹ کی ایلیگیشن نہیں تھی. یہ ایک بہت ہی پراپرلی ایک آرکسٹریٹڈ ایک ٹیم کے ساتھ یہ کام ہوا. فیک اکاؤنٹس بنے, ایف آئی اے گاٹ انوالوڈ, فیک اکاؤنٹس بنے بفور دی ایلیگیشن. اس کے بعد ان کی تیفا ان ٹربل کے آنے سے پہلے تھریٹس آنی شروع ہو گئیں. پھر ایک یہ جج بن رہے تھے پیپسی بیٹل آف دا بینڈ میں, اس پہ ان کو کہا کہ آپ جج مت بنیں ورنہ آپ کے خلاف ہراسمنٹ کے ایسے ہم کیسز شروع کر دیں گے. ہم نے یہ سارا کچھ عدالت میں پیش کیا ہے, ایویڈنس, واٹس ایپ میسیجز. اس کے بعد جب ایلیگیشن لگاتی ہیں, اینڈ آئی تھنک کہ کوئی بھی عورت اگر ہراس ہوتی ہے تو وہ دوسرے ہی یہ لائک ود ان ہاف این آور وہ میسج کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں آئی ہیڈ اے فن ٹائم جیمنگ. وہ بھی چیز عدالت میں گئی کہ بھئی ایک ریزنبل مین ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی اس طریقے سے فوراً نہیں کہتا, اور اس کے بعد پھر بات کرتی ہیں. پھر یہ پورا یہ سارا جو ٹائم لائن ہے وہ ایک ایک کر کے دکھائی گئی.
witnesses سے ہمارے فارچونیٹلی ہمارے پاس آئی witnesses 9 تھے جو 4 فیٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہوئے تھے, ان دونوں کے ساتھ تھے. وہ لوگ آئے, انہوں نے اپنی witness statement دی, اور اس کے بعد جو ان کی سائڈ سے جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ ان کی سائڈ سے دیکھتے ہیں کہ یہ ایلیگیشن لگا کے چلی جاتی ہیں, اور اس کے بعد پھر واپس نہیں آتی ہیں, اور پھر کہتی ہیں میرے جوڑوں میں درد ہے اور آل دیز تھنگس. اور جب یہ witnesses لاتی ہیں, ان کے witnesses بہت ہی ویک witnesses ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے witnesses ان کے صرف فرینڈز ہیں, انہوں جو آ کے کہتے ہیں کہ ہاں اس نے ہمیں بتایا. سو یہ ایسے کہنا کہ میری فرینڈ نے مجھے فون کر کے کہا کہ دیٹ واز ناٹ گڈ انف, بیکاز ہمارے پاس اس ہر ایلیگیشن کا جو یہ بات کر رہی تھی اس پہ ہمارے پاس آئی witnesses تھے, اور ان کی اپنی ریاکشنز جو تھیں ٹویٹر پہ جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, ساتھ ہارٹ کا ایموجی لگا دیا. سو یہ ساری چیزیں آئی تھنک بہت امپورٹنٹ اور بڑی ریلیونٹ ہوتی ہیں, کنکریٹ اینڈ پراپر ایویڈنس جو بلیک اینڈ وائٹ کر سکے. اینڈ وی آر ویری ویری گریٹفل کہ ہمیں جسٹس ملا. تو امرین, یہ جو آپ نے فرینڈس کی بات کی, اس میں ہم نے عفت عمر کا بھی اسٹیٹس کل ججمنٹ کے بعد آپ نے بھی دیکھا ہوگا, جس میں شی واز ویری ڈس اپوائنٹڈ. خواتین کے لیے وہ بہت پریشان تھی کہ یہ ان کے لیے اوور آل برا ہوا, اور انہوں نے اپنا بھی شیئر کیا کہ جو وٹنسز مشا کے تھے ان کے اوپر بڑا پریشر تھا, ان کو بہت تنگ کیا گیا. یہ کس کو ریفر کر رہی تھیں, کس بات سے؟ بالکل, جی ایکچولی وہ میشا کی والدہ کی بہت اچھی دوست ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ وہ کیونکہ ان کی دوست کی بیٹی نے کہا ہے تو وہ سچ ہوگا, وچ آئی انڈرسٹینڈ, ان کے سینٹیمنٹس ہوں گے, مگر وکالت یا لا ایسے کام نہیں کرتا کہ آپ کی کیونکہ دوست کی بیٹی ہے تو ہم سب مان لیں. تو یہ تو بہت آسان ہے, کل کو کوئی کہے گا کہ آپ نے قتل کیا ہے کیونکہ وہ ان کو جانتی ہیں تو وہ ان کو مانیں گی اور آپ کو نہیں مانیں گی. دیٹ از انفیئر. اور یہ جو بات کر رہی ہے, دیکھیں اتنی بڑی ایلیگیشن لگانی اور اس کے بعد کوئی بھی کنکریٹ ایویڈنس نہ لے کے آنا, اور ایکسپیکٹ کرنا کہ کیونکہ میں آ گئی ہوں اور میں کہہ رہی ہوں اور میں میرے دوست کہہ رہے ہیں آپ ہماری بات مانیں, دیٹ از ناٹ the case, and that can never be the case before any court of law. And I think کہ یہ جو طوفان بدتمیزی مجھے کل سے نظر آ رہا ہے ایکس پہ, ایک جنرل طریقے سے ڈریگ کرنا ایک اسپیسیفک کیس کو فار اے جنرل کاز, وہ غلط ہے. آئی تھنک ہر کیس کی ایک اپنی اسٹینڈنگ ہوتی ہے, اور ہر انسان از آئدر انوسینٹ اور گلٹی, اور اس کیس میں عدالت نے بالکل کلیئر کٹ تھرو ایویڈنس دکھا دیے کہ علی ظفر از انوسینٹ اینڈ میشا از گلٹی. اچھا, اب ڈو یو تھنک اٹس لیگلی اوور, یا ابھی میشا جو ہیں اپیل میں جائیں گی اس ججمنٹ کے اگینسٹ؟ She has the right to go for appeal, مگر only on a fact, on legally کوئی اگر legally کچھ غلط ہوا ہے, یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مجھے نظر آ رہی جو غلط ہو. And I think it's جتنا ٹرائل میں ایویڈنس گیا ہے, اور ہمارے پاس والیومز, ہماری اتنی بڑے بڑے فائلز گئی ہیں جہاں پہ اتنی ایویڈنس ہے کہ بالکل ساتھ ساتھ انسیڈنٹ انہوں نے لگا دیا, ساتھ اس کو میسج کر کے کہہ رہی ہے ہارٹ دے رہی ہیں, یہ ساری چیزیں, ہر چیز ہے, اور یہ سب عدالت میں, اور یہ ریکارڈ ہے, یہ پبلک ریکارڈ ہے اب. اور یہ چاہے میری طرف سے سپریم کورٹ چلا جائے, اس میں کوئی چینجز نہیں آنے. مجھے نہیں لگتا اٹس جسٹ اپنی وہ شاید سیٹسفیکشن کے لیے وہ لوگ کریں, مگر اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ دیم ایٹ آل. بالکل. تو امرین, بڑے, کیونکہ میں تو دونوں کو جانتی بھی ہوں, شوز پہ آتے رہے ہیں, دونوں بہت پیارے ہیں, ہم سب بڑا ان سے پیار کرتے ہیں. واٹ ہیپنڈ واز ویری انفارچونیٹ. لیکن ایسے کیسز میں بہت دفعہ جو ہے کچھ دوستی کوئی کرا دیتا ہے, میڈیٹ کرا دیتے ہیں. یہ ایک میں نے بڑا یونیک کیس دیکھا جس میں کوئی میڈیشن ہوئی نہیں, ایٹ اینی اسٹیج اینڈ تک گیا یہ کیس. یہ کیا وجہ ہے؟ جب اتنے کامن فرینڈز ہیں, اتنے لوگ تھے, مطلب بات کر سکتے تھے, صلح صفائی, کچھ بھی نہیں ہوا. ہاں نہیں, مگر یا کوشش ہوئی تھی؟ ویسے آپ کو لگتا ہے کوشش ہوئی ہے 60 سالوں میں, اور پھر کس کی طرف سے ریجیکٹ کر دی گئی؟ واٹ ہیپنڈ؟ آئی تھنک جو انہوں نے ڈیمیج کیا ہے نا علی کی ریپوٹیشن کو, اور جو اس کو یوز کیا, اور جس طریقے سے اس کو تھریٹس آ رہی تھی کہ تم اسٹیپ ڈاؤن کرو ایز جج آف دا پیپسی آف بیٹل آف دا بینڈ, تو پھر ہم کچھ نہیں کریں گے. یہ بہت ہی وائل اور ایول قسم کی اس کے خلاف ان لوگوں نے کیا تھا. اور اس میں پھر کمپرومائز یا نیگوسیشن تب آپ کرتے ہیں جب آپ غلط پہ ہوں. جب آپ حق و سچ پہ ہوتے ہیں
تو پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ بس پھر ٹھیک ہے عدالت کرے گی اور اللہ انصاف دے گا. اور آئی تھنک علی نے ایگزیکٹلی یہی کیا ہے. اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ وہ کسی کمپرومائز کی سائڈ پہ اس نے وہ ان کی طرف سے اگر اپروچ بھی ہوا ہے ہم لوگوں کی طرف سے بالکل کلیئر کٹ آیا تھا کہ the matter is in court, the court will inshallah decide. بٹ ویسے مشا اشرفی کی ٹیم کی طرف سے اپروچ کیا گیا تھا آپ لوگوں کو کیس میں کچھ ریکنسیلیشن ہو جائے ایٹ اینی اسٹیج؟ ابھی تو کیس اب ڈیسائیڈ ہو گیا بٹ پرہیپس مے بی ان کی بھی کافی بڑی ٹیم تھی. سو یس پرہیپس ایٹ ون پوائنٹ شاید ہوا ہو, مگر اس میں آئی تھنک کہ ہم لوگوں کا ایک بہت کلیئر کٹ اسٹانس تھا کہ لیٹ اٹ بی ڈن ان کورٹ. اور امرین یہ 9 ججز 200 آپ کی جو ہیئرنگز بڑا چیلنجنگ ہوا ہوگا, اور یہ 9 ججز کے چینج ہونے کی بھی وجہ اس عرصے میں وہ کیا وجہ تھی؟ اگر آپ نارمل عدالت کا دیکھیں نا تو عدالت میں یہ روٹیشن پہ بھی چلے جاتے ہیں. دے گو ٹو ڈفرنٹ ڈسٹرکٹس پنجاب کے. سو دس از پریٹی نارمل 8 سال میں 9 ججز از ناٹ اے بگ ڈیل. ہر سال کوئی نہ کوئی جج چینج ہو جاتا ہے. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ یہ جو ہے نا ڈیلے اگر آپ ہمارا کیس پڑھے اور اگر آپ دیکھیں ہماری ویڈیوز اور ہماری اپلیکیشنز کے ڈیلے کر رہے ہیں, آ نہیں رہے, جوڑوں میں درد ہے پھر آ جاتی ہیں اور پھر عورت مارچ میں چلے جاتی ہیں مگر عدالت نہیں آتی ہیں, یا اپنی شوٹ کی ریکارڈنگ کرا دیتی ہیں مگر عدالت نہیں آتی ہیں, واپس کینیڈا چلی جاتی ہیں. یہ ساری چیزوں پہ ہم نے فائل کی نہیں اپلیکیشنز کہ بھائی ان کو آپ بلائیں عدالت. سو یہ ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی. دوسری پارٹی جو ہے انہوں نے بالکل انکیش کیا اور اس کو بہت ڈیلے کیا ہے. یہ چیز انہوں نے 8 سال انجوائے کی ہے کہ انہوں نے ایک فالس ایلیگیشن لگایا ہے اور سب نے اس کو استعمال کیا ہے. مگر ایونچولی آئی ایم ریئلی ہیپی کہ جسٹس ہیز بین سروڈ. تھینک یو سو مچ امرین, بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا.